رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگوں سے شادیاں کی ہیں یہ ساری کی ساری شادیاں انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے کی ہیں. ایک انسان کی سب سے زیادہ عمر، سب سے خطرناک عمر جو ہوتی ہے وہ 15-16 سال 18 سال سے لے کر کے 30 سال 35 سال کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں انسان کو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اور کیسے نہ تیسے کر کے وہ اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے. اور اس عمر میں اس کو وہ عمر کا جوڑا چاہتا ہے جو اس کے ہم عمر ہو، یعنی کہ کم عمر ہو. اگر لڑکا 18 سال کا ہے تو لڑکی بھی کم سے کم 16 17 18 سے چاہیے. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، پڑھیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نکاح کیا تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا. پہلا نکاح خدیجہ سے ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ان کی عمر 40 سال کی تھی اور بعض روایت کے مطابق 45 سال کی تھی. 40 پر 5، بعض روایت میں 45 سال کا بھی ذکر آیا ہے، زیادہ تر روایت میں آیا ہے کہ 40 سال کی عمر تھی. تو آپ یہ سوچئے 25 سال کا لڑکا 40 سال کی عورت سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور شادی کر بھی لیتا ہے. ذرا بتائیے یہاں پورے مجمع جو اعتراض کرنے والا ہے وہی بتائے، کیا جب وہ 25 سال کا رہے گا اس کو 40-50 سال کی بوڑھی عورت دی جائے گی وہ ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کیا وہ قبول کرے گا؟ کیا 25 سال 30 سال کا لڑکا، 25 سال 30 سال کا آدمی، اپنے سے زیادہ عمر، وہ بھی اتنا زیادہ فرق، 1-2 سال کا فرق نہیں، 10-15 سال کا فرق، 40-45 سال کی عمر کی عورت کبھی قبول کر سکتا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، جس وجہ سے یہ مدعا اٹھایا جاتا ہے، اگر وہ حقیقت میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کم عمر کی عورت سے شادی کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، تب وہ بات ثابت ہو سکتی تھی. مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت الزام لگائے، بہت کچھ کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، بہت کچھ کہا، لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے تعلق سے کوئی الزام نہیں لگایا. کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو لوفر ہے، کبھی یہ نہیں کہا یہ عورتوں کو دیکھتا ہے، یہ لڑکیوں کو تاک جھانک کرتا ہے. ایک ہلکا سا بھی اس طرح کا الزام پوری سیرت میں نہیں ملے گا. سارا الزام لگا ڈالا ان کے اوپر. 40 سال تک جب تک نبی نہیں بنے تھے تب تک جو ہے کچھ نہیں کہا تھا، تب خالی احترام اور عزت تھی. جب نبی بن گئے تو اس کے بعد الزام کی برسات ہو گئی اور اتنا الزام لگایا، لیکن ان الزامات میں ایک جگہ بھی اس طرح کا الزام آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط کوئی راستہ اختیار کیے. ہلکا سا بھی اشارہ نہیں ملے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طبیعت کے آدمی ہیں. اور دوسرا نکاح کب کیا؟ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی تب تک آپ نے نکاح نہیں کیا دوسرا. جب انتقال ہو گیا، تقریباً 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی. اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی اور سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، ان کی عمر 40 سال تھی. اب دوسرا نکاح بھی دیکھو، غور کرنے والی بات ہے. آپ کی عمر 50 ہے، 10 سال کم، لیکن پھر بھی کم عمر نہیں دیکھا، بلکہ 40 سال کی عمر جو بے سہارا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 شادیوں میں سے ایک بھی شادی ایسی نہیں ہے جو کم عمر میں کی گئی ہو، یعنی کم عمر کی لڑکی سے کی گئی ہو، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. باقی کسی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں شادی نہیں کی. یا تو وہ بیوہ جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تو طلاق شدہ، یا تو بوڑھی، یا تو بے سہارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو تم عورتوں کی کس طریقے سے عزت کر سکتے ہو. آج عورتیں بیوہ ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، بھیک مانگ رہی ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. طلاق ہو گیا ختم، اب دوسری شادی کی نوبت نہیں آتی. عورتیں بے سہارا ہیں، بہت ساری عورتیں آتی ہیں بچہ لے کر کے گود میں آتی ہیں مانگنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں بچہ لے کر کے آتے ہیں، وہ کون عورتیں؟ یا تو ان کا شوہر مر گیا ہے یا تو طلاق ہو گیا ہے. کوئی ایسی عورت سے شادی کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی شادی کر لے. ہاں، جا کر جو
مرد ہوتے ہیں نا جو گرے پڑے ہیں, جن کو کوئی مل نہیں رہا ہے, چلو کچھ مل جائے, وہی لوگ شادی کرتے ہیں. ورنہ جنرلی طور پر اچھے جو لوگ ہوتے ہیں, کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں یا مالدار بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ شادیاں نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کر کے دنیا والوں کو درس دیا ہے کہ تم عورتوں کا احترام کیسے کرو. ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر 4 مہینے 5 مہینے کی لڑکیوں سے زنا کرنے والوں کے خلاف تو کبھی کوئی زبان نہیں کھولا جاتا. 4 مہینہ 5 مہینہ, سال نہیں بول رہا ہوں, مہینہ, یہ سب بھی ہے. 4 5 مہینے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی ریپ ہوتے ہیں آئے دن. ریپ کرنے کے بعد ان کی ٹانگ کاٹ دیا جاتا ہے, ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, وحشیانہ تعلق جو ہوتا ہے, وحشیانہ برتاؤ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیسے کیسے الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا, یہاں کیا کیا نہیں ہوتا, لیکن کبھی ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ زبان نہیں کھولتا, ان راکشسوں کے بارے میں, ان شیطانوں کے بارے میں. لیکن جنہوں نے عورتوں کی عزت کا طریقہ سکھایا, عورتوں کی عزت کیا ہے, خالی ٹر 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 نیوز چینل پہ چلاتے رہو, وہی عزت ہے. خالی بھونکتے رہو, چلاتے رہو نیوز چینل پر, عورتوں کی عزت, وہی عزت ہے, وہ ہوگی تمہارے نزدیک عزت. عورتوں کی عزت یہ ہے کہ آپ ان کو چھت مہیا کرا دو, آپ ان کو وہ مقام دے دو جو مقام ایک عورت کا ہوتا ہے, ایک بیوی کا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام آپ دے دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کھولا ہے. اور پہلے کے وقت میں خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ بہت تیرے کا معاملہ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ رام جی جو ہیں, ان کے والد کا نام ہے دشرت. ہم لوگ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی 4 بیویاں تھیں. راجا دشرت کی 4 رانیاں تھیں, کوشلیہ, کیکئی اور 2 نام اور ہیں. یہ 4 شادی کیا ہے, یہ پہلے عام تھا. یہ لوگوں نے کانسٹیٹیوشن ایسا بنایا ہے, سنویدھان بنایا ہے کہ ایک کے رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا. جب تک ایک یا تو طلاق ہو جائے یا تو مر جائے, ہندو میرج ایکٹ کے حساب سے, اس کے بعد ہی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے, ورنہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں رکھیل بن گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں سے لوگ اپنی خواہش تو پوری کرتے رہے, لیکن گھر میں حصہ نہیں مل پایا, کیونکہ بیوی نہیں ہے, بیوی کا درجہ نہیں ملا. رات گزارنے کے لیے لوگوں نے استعمال کیا, کچھ دے دلا دیا, لیکن بیوی کا درجہ نہیں مل پایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا درجہ دلایا. جب بیوی کا درجہ ہوگا, وائف کا درجہ ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں اس کو وراثت میں حصہ بھی ملے گا. یعنی شوہر کے مرنے کے بعد بھی وہ عزت کے ساتھ جی سکتی ہے, احترام کے ساتھ جی سکتی ہے. یہ جتنے لیڈر ہیں, یہ جتنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, کیا یہ سب پاک صاف ہیں؟ کسی کا دامن پاک ہے؟ ابھی چٹھا گٹھا کھول دو تو سمجھ میں آ جائے کون کتنا پانی میں ہے, کون کتنا پاک صاف ہے, کس کا دامن کتنا داغدار ہے. خالی پول کھلنے کی دیر ہے. کہاں کہاں کس کے تعلقات ہوتے ہیں ناجائز, کون کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے, سب دنیا جانتی ہے. ایک وقت چلا تھا می ٹو کیمپین چلا تھا, ابھی کچھ 1-2 سال پہلے. می ٹو اس کا مطلب کیا ہے, ایک دور چلا تھا, عورتیں بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ کن کن لوگوں نے زبردستی کی ہے, یا میرے ساتھ کن کن لوگوں نے ناجائز تعلقات قائم کیے. بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کا نام سامنے آتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کا نام جو اچھے مانے جاتے تھے معاشرے میں, سب کا نام آتا تھا, منسٹروں کا بھی نام آیا, اور یہ تو بہت عام چیز ہے. یہ انسان کی خواہش اللہ رب العالمین نے ڈال دی. انسان کی خواہش یہ نہیں ختم ہو سکتی. کوئی نامرد ہوگا اسی کے اندر خواہش نہیں ہوگی. باقی اگر اللہ رب العالمین نے مرد بنایا ہے, یہ خواہش اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ڈالی ہے, اور فطری طور پر ڈال کر کے اس کا انتظام بھی کر دیا کہ کس طریقے سے تمہیں اپنی زندگی